السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے شوگر، چینی، جسے پنجابی میں کھنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ موضوع اس کا میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ چینی کے کیا نقصانات ہیں۔ چینی کے اسے بلکہ سفید زہر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سفید زہر ہے، یعنی میٹھا زہر ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کے اندر جا کے آپ کے جسمانی طور پہ آپ کی جتنے قوا ہے، جتنے اعضاء رئیس ہے، یہ ان تمام پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ گنے کی کاشت کی جاتی ہے، گڑ بھی تیار کیا جاتا ہے، لیکن گڑ کی تیاری کے مراحل میں بھی مختلف پروسیس ہوتے ہیں۔ بعض گڑ تیار کرنے والے جو ہے اس کو سفید کرنے کے لیے، یعنی اس کی رنگت کیونکہ بہت زیادہ مٹیالی بن جاتی ہے، اگر بالکل خالص اگر جو اس کا وہ گنے کے رس نکالتے ہیں اس کو جب پکاتے ہیں، جب وہ پک کے تیار ہوتا ہے تو کالا سیاہ بنتا ہے۔ تو اس کی رنگت تبدیل کرنے کے لیے اس میں وہ مختلف چیزیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی رنگت وہ چیزیں ڈالنے کے باوجود بھی، یعنی مٹیالے رنگ کا یا سرخی مائل رنگ کا یہ تقریباً گڑ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو چینی ہے یہ بھی تو گنے سے تیار ہو رہی ہے۔ اب یہ گنا جو ہے اس کا اگر گڑ تیار کیا جائے تو اس کی رنگت کیا ہے؟ اسی گنے کا رس نکال کے جب چینی تیار کی جاتی ہے تو اس کا رنگت اتنی سفید کیوں ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات تو ہے کہ کون کون سے ایسے اس کے اندر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہیئت کو، اس کی جو اصلیت جو ہے اس کو دور کر کے اس کی رنگت بالکل سفید دانے دار یا پاؤڈر کی شکل میں تیار ہوتی ہے۔ تو یہ جو گڑ جو ہے، گڑ کھانے کے انتہائی فوائد ہیں۔ یعنی آپ اگر چائے کے اندر گڑ شامل کرتے ہیں تو اس کی اپنی افادیت ہے، کھانے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا گڑ کھا لیتے ہیں تو اس کی اپنی افادیت ہے، وہ ہاضم ہے، مقوی بدن ہے، آپ کے جسم کو نقصان نہیں دے گا، آپ کے معدے کو طاقت دے گا، آپ کے اعصاب کو طاقت دے گا۔ اگر آپ قبض کے مریض ہیں تو آپ کی قبض دور ہو جائے گی، یعنی گڑ کے صرف کھانے سے۔ لیکن چینی جو ہے، جتنے گڑ کے فوائد ہیں چینی کے اس سے بہت زیادہ ڈبل نقصانات ہیں۔ یعنی چینی آپ کے معدے پہ اثر انداز ہو رہی ہے، آپ کے جگر پہ اثر انداز ہو رہی ہے، آپ کے دل پہ اثر انداز ہو رہی ہے، آپ کے دماغ پہ اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی جتنے اعضاء رئیسہ ہیں ان تمام پہ یہ چینی جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میرا شعبہ کیونکہ حکمت کے حوالے سے ہے، اور میں عمومی طور پہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں یا لوگوں کی آن لائن کی وجہ سے لوگوں کی کالز آتی ہیں، یقین مانے کہ جو ہے نا، حالانکہ میرا حلقہ آبا ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، لیکن جس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار جسم کمزور ہو رہا ہے دن بدن، جسم میں توانائی نہیں ہے، حالانکہ بظاہر میں ٹھیک ہوں لیکن اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہوں، تھوڑا سا کام کرتا ہوں تو سانس چڑھ جاتا ہے، تھک جاتا ہوں۔ یہ اکثریت لوگ، اگر یہ آپ ایک سروے کریں، اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے، اکثریت آپ کو ایسی باتیں بتائے گی کہ میرا جسم جو ہے وہ ایسا ایسا بجائے طاقتور ہونے کے ایسا ایسا مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، جسم کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جب آرٹیفیشل چیزیں، یہ آرٹیفیشل ہے، چینی بھی آرٹیفیشل ہے، جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ ساری آرٹیفیشل ہیں، کولا مشروبات جتنے ہیں یہ سارے آرٹیفیشل ہیں۔
جتنے جوسز ہیں جو ڈبوں کے اندر پیک ہو کے آتے ہیں، یہ تمام کے تمام آرٹیفیشل ہیں، ان کے نقصانات ہیں، لیکن ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ ہم روزانہ روزے مرہ اپنی کتنی مقدار میں چینی ہم اب کھا جاتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے کتنی کھپت ہے اس چینی کے حوالے سے۔ تو جو لوگ اس کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے ان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، بیماریاں بھی گھر کر جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ آج سے 30-40 سال بیک چلے جائیں، دل کے پیشنٹ بہت کم تھے، دماغی مریض بہت کم تھے، معدے کے مریض بہت کم تھے، جگر کے مریض بہت کم تھے، شوگر کے مریض بہت کم تھے، یعنی ذیابیطس، شوگر جو ہے، یعنی جگر کے افعال کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں کہ لبلبے نے اپنا کام کرنا ختم کر دیا، انسولین بنانی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ انجیکشن، گولیاں، یہ روزے مرہ آپ نے کھاتے رہنا، یعنی کوئی نہ کوئی تو ایسے عناصر ہیں جو آپ کو بیمار کر رہے ہیں، آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ یعنی چینی حد الوسع، میں تو آپ سے یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ چینی کو حد الوسع کم سے کم مقدار میں استعمال کیا جائے، بلکہ چینی کی بجائے آپ گڑ کا استعمال کریں۔ گڑ کے انتہائی فوائد ہیں، دودھ میٹھا کرنا ہے تو اس کے اندر تھوڑا گڑ شامل کریں۔ اگر آپ لسی پی رہے ہیں، لسی کے اندر تھوڑا گڑ شامل کر کے، لسی کا اس کا ایک علیحدہ ہی ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ چائے بناتے ہیں، چائے کے اندر تھوڑا گڑ استعمال کریں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ چائے پھیکی پیا کریں، دودھ پھیکا بھی اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے۔ یعنی چینی کو حد الوسع اپنے گھر سے خیر آباد کریں، جو جو آپ ان سے دور ہوں گے، یعنی جتنی یہ آرٹیفیشل چیزوں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ جن کے اندر یہ جتنی فاسٹ فوڈز ہیں، جتنی کولا مشروبات ہیں، یہ برائلر مرغی ہے یا اس ٹائپ کی جتنی ایسی چیزیں، وہ ساری کی ساری نقصان دہ ہیں۔ یعنی کہہ لیں کہ ان کے فوائد اگر 10% ہیں تو 90% ان کے نقصانات ہیں، جو آپ کو جسمانی طور پہ کمزور کر رہے ہیں۔ تو آج آپ ایک عہد کریں کہ آپ بجائے چینی کے گڑ کا استعمال کریں۔ گڑ کے انتہائی فوائد ہیں، گڑ آپ کے جسم کو طاقت بھی دے گا، توانائی بھی دے گا، آپ کے جسم کو چاقو چبند بھی کرے گا، لیکن چینی آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے تمام اعضائے رئیسہ کو وہ کھوکھلا کر رہی ہے۔ یعنی اور بھی عناصر اس میں ہیں، لیکن اس میں ایک جز اس چینی کا بھی ہے کہ اتنے کیمیکل ڈال کے اس کی رنگت کو، گڑ کو یا جو گنے کا رس ہوتا ہے اس کو تبدیل کر کے وہ ایک سفید پاؤڈر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جسے ہم کھاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔